آج انشاءاللہ 11ویں پارے یہ ہم تفصیل سنیں گے۔ 11ویں پارے کے آغاز میں سورۃ توبہ کا کچھ حصہ ہے جس کا آغاز 10ویں پارے میں ہوا تھا۔ اس کے آغاز میں غزوہ تبوک کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ منافقین نہ گئے۔ اب ان کے نہ جانے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی غیب کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، فرمایا ان قریب وہ لوگ اپنا عذر بیان کریں گے آپ کو جب آپ واپس آئیں گے، تو آپ فرما دیجئے اے منافقین تم اپنا عذر نہ بیان کرو، ہم تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ہم کو پہلے ہی خبر دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ منافقین قسمیں کھا کر آپ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس وجہ سے نہ جا سکیں، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض فرمائیے، یعنی ان کی باتوں کو نہ مانیں۔ انہم رجس، یہ تو بالکل ناپاک ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بات بات پر قسمیں کھانا یہ مومن کی نشانی نہیں بلکہ یہ منافقین کی ایک علامت ہوتی ہے، کیونکہ سچے آدمی کو قسمیں نہیں کھانی پڑتی، جھوٹے آدمی کو قسمیں کھا کر اپنا یقین دلانا پڑتا ہے، جس طرح کے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے کیا، قسمیں کھاتے تھے، بار بار مسلمانوں کے پاس آ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ ہم اس وجہ سے جہاد پر نہیں جا سکے، ہم نے جانا تھا، ہمارا پکا ارادہ تھا، یعنی وہ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ تم قسمیں نہ کھاؤ کیونکہ ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، تم ناپاک لوگ۔ پھر مدینے کے قریب جو دیہات ہوتے ہیں ان کے رہنے والوں کو اعرابی کہا جاتا ہے، دیہاتی، تو ان کی دو قسموں کو بیان فرمایا کہ مدینے کے دیہات کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کفر میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے اور یہاں تک کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھتے اور نفاق کو بہت سختی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اور ان دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت حاصل ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ان قریب اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور اللہ عز و جل غفور رحیم۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 100 جو اہل سنت یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی اس کا واضح ثبوت، واضح ذکر ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے، ہر صحابی رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابہ اکرام کی دو قسمیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جو پہل ایمان لائے، ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لائے، ان کو کہا گیا والسابقون الاولون، پہل سبقت کرنے والے۔ اور دوسری قسم کو مہاجرین اور انصار سے بیان کیا گیا۔ تو فرمایا بعض مفسرین نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ سابقون الاولون یعنی پہل کے صحابہ سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، یعنی وہ 313 لوگ۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہاں مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی جب نماز کی فرضیت کا حکم آیا تو 18 ماہ یا کچھ کم و بیش مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور بعد میں پھر تبدیل ہو گیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا، تو پھر مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو فرمایا جو صحابہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں اس کو سابقون الاولون کہا گیا،
یعنی پہلے ایمان لانے والے. جو تیسرا قول یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لائے، یعنی مکہ میں ایمان لائے. تو بہرحال ان دونوں قسموں کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اعد لہم جنات تجری، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جانا، آپ کی زیارت کر لینا، آپ پر ایمان لے آنا، آپ کے ساتھ جہاد کرنا، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا، فرمایا یہ کائنات کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ صحابہ کا درجہ کوئی امت میں نہیں پا سکتا. یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی ایک ہاتھ بھر کر گندم کا صدقہ کر دے تو غیر صحابی پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لینا، آپ کے قرب میں بیٹھ جانا، آپ پر ایمان لے آنا، آپ کی صحابیت کا شرف حاصل ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرمایا ذالک الفوز العظیم. تو لہذا معلوم ہوا تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. تو اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی صحابی پر تبرہ کرتے ہیں، کسی کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، کسی کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں، کسی کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ صریح حکم قرآنی کے خلاف ہے. اس سورت مبارکہ سورت توبہ کی آیت نمبر 100 میں اس کا واضح حکم موجود ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ منافقین کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا اور ان کے نفاق کو بیان فرما دیا تو انہوں نے اپنی الگ سے ایک مسجد بنا لی اور وہاں مسجد بیٹھنا، مسجد میں جانا، مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باتیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد زرار کہا، یعنی نقصان دینے والی مسجد. حالانکہ مسجد تو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا اس کی ہر سانس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. مسجد میں آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہے جس طرح مچھلی پانی میں، کہ جب تک اس میں رہتی ہے اس کو سکون ملتا ہے. تو حالانکہ مسجد فائدہ دیتی ہے، مسجد فائدہ دینے کی جگہ ہے، مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی جگہ ہے. لیکن فرمایا وہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی وہ مسجد زرار تھی، یعنی دھوکے کی مسجد، فراڈ کی مسجد، نقصان کی مسجد. اور اس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی دھوکے کے لیے کوئی معاملات کیے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا، اس مسجد کو باقی نہ رکھا. اور ایسا بھی نہیں ملتا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس بھیجے ہوں، ان کو وارننگ دی ہو، اب تم بعد آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، پھر ورنہ مسجد گرا دی جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ حاکم اسلام جو ہے وہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے فوراً کارروائی کرے. ایسا نہ کرے کہ بھئی وہ پہلے جو ہے اصلاح آ جائے، ان کو پہلے ہم کوئی نوٹس بھیج دیں شاید وہ سدھر جائے. نہیں، فرمایا الفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. تو لہذا فتنے کی سرکوٹی جو ہے وہ واضح یہاں حکم موجود ہے کہ حاکم اسلام فتنے کی سرکوٹی کے لیے فوراً کارروائی کرے. ایسا نہیں کہ ان کو موقع دے، کیونکہ اگر موقع دیا جائے گا تو وہ اپنی شر انگیزیوں میں مزید اضافہ کرے. پھر اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے شہر سے باہر ایک مسجد قائم کی جس کو اہل قباء کہتے تھے. تو اسی نام سے مسجد قباء کا نام رکھا گیا اور وہ اسی نام سے موسوم ہو گئی. اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس کے رہنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا.
اس وقت اب تقریباً مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر دور ہے یہ مسجد، اور اس وقت یہ شہر مدینہ کی حدود سے باہر ہوتی تھی، یعنی وہ جو قبا بستی تھی وہ مدینہ شہر میں نہیں بلکہ مدینہ کے دیہات میں شمار کی جاتی ہے۔ تو وہاں آپ نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا کہ کوئی اس مسجد میں جائے اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو رب کریم اس کو عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے، عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے خوش نصیب عمرے حج کرنے والے وہاں جاتے ہیں، وہاں زیارت کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو 2 رکعت ادا کر لے رب کریم اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلی مسجد ہے، اس مسجد کی فضیلت کو بیان فرمایا، اسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، یعنی جب سے اس کو بنایا گیا اس دن سے اس کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے۔ اور مسجد ضرار جو منافقین کی مسجد تھی اس کے اندر بیان فرمایا اس کی بنیاد ہی اس بات پر تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے کام کیا جائے، وہ سازشیں تیار کی جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی معاملات کیے جائیں۔ اور مسجد قباء کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی مسجد ہے اسس علی التقوی کہ جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ پھر وہاں رہنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، فرمایا فیہ رجال، اس میں مرد ایسے ہیں، یعنی ایسے لوگ بستے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں طہارت کو، پاکیزگی کو، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ پاکیزگی جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے میں نہیں ہے، نئی چیزیں اختیار کرنے میں نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی صاف ستھرا رہنے میں۔ تو فرمایا کہ وہ پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ عز و جل پاکیزوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل خود پاکیزہ ہے، معطر ہے، طاہر ہے، اور اسی طرح وہ ان چیزوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو اچھا، اس میں ان یتطہروا، وہ مرد ایسے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اب وہ طہارت کون سی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دور میں چونکہ پانی کا نظام اتنا نہیں تھا، لوگ پتھر وغیرہ کے ذریعے استنجا کیا کرتے تھے، تو لیکن یہ لوگ کیا کرتے، پہلے پتھروں سے استنجا کرتے اور اس کے بعد پانی کے ذریعے بھی اس کو دور کرتے، تو اس طرح خوب پاکی حاصل کرتے۔ اس عادت کو رب کریم نے خوب پسند فرمایا۔ تو لہذا طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ عمدہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے، اور مومن پاک صاف ہونے کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اسلام نے تمام مذاہب کے مقابل میں سب سے زیادہ صفائی کو پسند فرمایا اور اس پر زور دیا، یہاں تک کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دے دیا۔ جتنے بھی مذاہب آئے تو اس میں کسی مذہب میں بھی اتنی زیادہ اہمیت صفائی کو نہیں دی گئی جتنی زیادہ اسلام نے دی، یہاں تک کہ اس کی ظاہری صفائی، اس کی باطنی صفائی، وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، منہ زیر ناف، بغلوں کی صفائی، تو یہ نظر نہیں آتی لیکن اس کا بھی حکم دیا، واضح حکم دیا۔ اور اسی طرح ناخنوں کا، دانتوں کا، کپڑوں کا، لباس کا، غسل کرنے کا، اس کی مکمل وضاحت کے ساتھ بیان مثالیں دی گئی۔ فرمایا جس کے گھر کے باہر نہر جاری ہو اور وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ان پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا نماز پڑھنے والے کی مثال بھی ایسے ہی ہے، تو وہ گویا کہ 5 مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مثالیں دی وہ بھی طہارت کی دی، پاکیزگی اختیار کرنے کی دی، اور فضیلت بھی پاکیزگی کی بیان فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔